ویئرز ڈینگی ایک مہلک مرض ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس میں تباہی پھیلا رکھی ہے۔ WHO کے مطابق دنیا کی آدھی آبادی کو اس سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ جی ویورز، آج ہم اس ویڈیو میں یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس مہلک مرض سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، علامات ظاہر ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، تشخیص اور علاج کیسے کیا جائے، کون کون سی خوراکیں کھائی جائیں اور کون کون سی خوراکوں سے پرہیز کیا جائے کہ اس مرض کو بڑھنے سے روکا جا سکے اور اس کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں شامل ہے، اس لیے ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے۔ ویوز، ڈینگی سواحلی زبان کا لفظ ہے جو ایسٹ افریقہ کے ممالک میں بولی جاتی ہے۔ ان کی زبان میں اس کو ڈینگا پیپو یعنی کریمپ لائک سیزرز، ایسی درد جس میں جھٹکے اور کھچاؤ کی کیفیت موجود ہو۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام رکھے گئے ہیں، جیسے ڈینڈی فیور، 7 ڈیز فیور، بون کرشنگ فیور اور بریک بون فیور۔ ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ مہلک مرض جو ہے کہ وائرس سے پھیلتا ہے، جو ڈینگی 1، 2، 3 اور 4 اسٹرین کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ یہ 2 قسم کے مچھروں کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر ایڈیز ایجپٹائی اور دوسرا جو ایشین ٹائیگر کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے ایڈیز ایلبوپکٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ مچھر نہ صرف ڈینگی پھیلاتے ہیں بلکہ اور بھی خطرناک امراض مثلا یلو فیورز، زیکا فیور، چکن گونیا وغیرہ پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ مچھر انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ ایک سال میں 7,25,000 انسانی جانوں کو یہ نگل جاتا ہے، جس میں ملیریا سے 6 لاکھ جانیں، ڈینگی سے 36 سے 40 ہزار جانیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری انسانی جانیں زیکا فیور، یلو فیور، کونگو فیور اور اس کے علاوہ بہت سارے وائرسز کے ہاتھوں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ لیکن دل تھام کے سنیے ویورز کہ انسان بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ انسان کے ہاتھوں 4,25,000 ہر سال انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہائی گریڈ فیور ہو جائے اور جسم میں دردیں ہوں، سر میں درد ہو، خاص طور پہ آنکھوں کے پیچھے درد ہو، مسل پین، جوائنٹس پین یا جسم کے اوپر ریش بن جائے اور پیٹ میں درد ہو، متلی ہو، تو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں اور ڈینگی ٹیسٹنگ ضرور کروائیں۔ بیس لائن ٹیسٹ یعنی CBC تو ضرور کرواؤ گے۔ CBC کے اندر آپ نے TLC کاؤنٹ یعنی جو سفید جسیمیں ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ اسے کہتے ہیں، اور پلیٹلیٹس جو خون جمانے کے کام آتے ہیں، ان کا کاؤنٹ ضرور چیک کریں۔ اگر یہ دونوں گرے ہوئے ہیں یا ان میں سے ایک گرا ہے تو آپ کو ڈینگی ہو سکتا ہے۔ CRP ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ایکیوٹ فیز ریئیکٹنٹ ہے اور کسی بھی بیماری میں یہ بڑھ جاتا ہے، یہ ضرور کرواؤ گے۔ اور اس کے علاوہ آپ الٹرا ساؤنڈ اپنا کروا سکتے ہو۔ ان تمام ٹیسٹ سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے۔ اگر کسی کے بندے کا RT-PCR پازیٹیو ہے، NS1 پازیٹیو ہے یا IgM پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب اس کو ڈینگی ہے، اور اگر اس کی IgG پازیٹیو ہے اس کا مطلب اس کو ڈینگی ہو کے ریکور کر چکا ہے وہ۔ جی تو ویورز، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈینگی کا علاج کیا ہے۔ اگر پلیٹلیٹ ایک خاص حد سے گر جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو ڈینگی کی علامت آئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی قسم کی اینٹی وائرل دوائی اس کے خلاف مؤثر ثابت نہیں ہوئی اور نہ کوئی مؤثر ویکسین موجود ہے، سو آپ نے علامات کے ظاہر ہونے پہ ریسٹ کرنا ہے سب سے پہلے۔ اس کے علاوہ آپ نے پیراسیٹامول کی گولی کھانی ہے، زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، آپ نے سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور جنک فوڈ سے بچنا ہے۔ ویورز، سٹرس فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ ان میں موسمی، مالٹا، سویٹ لائم یعنی میٹھے، اس کے علاوہ لیمن کا جوس جسے سکنجبین بھی کہتے ہیں وہ پئیں۔ اگر آپ کو پپیتے کے پتے کا پانی پینے کا بہت شوق ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پپیتے کا پھل جو ہے وہ بھی بہت مفید ہے تمام بیماریوں میں۔ پلیٹلیٹ کا کتنا لیول ہو جائے تو آپ کو میگا یونٹ لگنے جا رہا ہے؟ 20,000 سے کم ہے تو آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو پلیٹلیٹ کا میگا یونٹ لگنا ہے یا نہیں۔ 21,000 سے لے کے 40,000 تک آپ کا کاؤنٹ ہے تو اگر آپ کو بلیڈنگ بھی ہے ساتھ تو آپ کو پلیٹلیٹ کا میگا یونٹ ٹرانسفیوز ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کاؤنٹ ہے تو آپ نے جسٹ ڈائٹری میجر اختیار کرنے ہیں اور ویٹ اینڈ سی کرنا ہے، پلیٹلیٹ نہیں لگوانی۔ ویوز، جہاں سارے ہیلے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں دعا اثر کر جاتی ہے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جی اب ہم آپ کو 5 منٹ کے اندر گھر کے تمام مچھروں کا خاتمہ کرنے کی ترکیب بتاتے ہیں۔ نہایت ہی افیکٹو اور سادہ ترکیب ہے۔ ایک یلو یا اورنج کلر کی لائٹ جلائیے اور باقی تمام لائٹس کو بند کر دیجیے۔ اس یلو لائٹ کے نیچے ایک پاورفل میٹ کو برن کیجیے جس کے فیوم نکلتے رہیں۔ اب آپ ایک کوائل کو برن کیجیے اور کسی چیز کے آگے لگا کے اس کو ہاتھ میں پکڑ لیجیے۔ اب آپ نے جانا ہے باتھ روم کے اندر، اسٹور کے اندر چیزوں کو ہلانا، کپڑے جو لٹکے ان کو ہلانا ہے۔
अलमारियों के दरवाजे खोल देने हैं, ड्रॉज बाहर निकाल देने और फर्नीचर को हिलाना है, अपने पर्दों को भी हिलाना है। तमाम के तमाम मच्छर जो येलो या ऑरेंज लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उधर ही ढेर हो जाएंगे। है ना सादा और आसान। के सेहन में पड़ा हुआ कचरा वगैरह या घर के बाहर पड़ा हुआ कचरा प्रॉपरली साफ़ करवाएं, क्योंकि इसके अंदर पानी खड़ा होता है जिसके अंदर अंडे या लार्वे पाए जा सकते हैं। गरज के किसी जगह स्टेगनेंट वाटर यानी खड़ा हुआ पानी, चाहे वो गदला है या साफ़ है, उसको खुश्क कर दें या उसके अंदर पोटाशियम पर मैंगनेट डाल दें या उसके ऊपर केरोसिन ऑयल के कतरे डाल दें। कोई घर के सेहन में बड़ा बड़ा घास है तो उसको ट्रिम करवा दें। ज़्यादा पत्तों वाले कंजेस्टेड पौधे हैं तो उनके पत्ते ट्रिम करवा दें। बाथरूम में पड़ी बाल्टी, टब या लोटे के अंदर पानी है तो उसको कवर कर दें या उसको ड्राई रखें। इसी से निकलने वाले पानी को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। फ्रिज के पीछे लगी हुई प्लेट जिसमें वाटर कलेक्ट होता है, उसके अंदर केरोसिन ऑयल के चंद कतरे या खाने वाले तेल के चंद कतरे डाल दें या पोटाशियम परमैंगनेट डाल दें। अगर आपके घर में एयर कूलर है तो उसके अंदर भी पोटाशियम परमैंगनेट का 1 चम्मच डाल दें। जी व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।